کے پاس کوئی ایسی دلیل نہیں ہے، یہ من گھڑت باتیں کرتے ہیں۔ فرمایا بلا من کسب سیئہ واحاطت بہ خطیئہ، جس نے گناہ کا کام کیا، برائی کا کام کیا، واحاطت بہ خطیئہ، اور اس کے گناہ نے اس کو گھیر لیا۔ کیا مطلب کہ اس گناہ میں لگاتار اصرار کرتا رہا۔ اللہ نہ کرے ایک شراب پیتا ہے، پھر ہمیشہ شراب پیتا رہتا ہے، بدکاری کرتا ہے، ہمیشہ کرتا رہتا ہے، اس سے باز نہیں آتا۔ اللہ فرماتا ہے کہ جس کا گناہ، جس کی برائی اس کو گھیر لے، فَأُولَٰئِکَ أَصْحَابُ النَّارِ، یہ دوست کی ہیں، ہم فیہا خالدون، اور وہ دوزخ میں ہمیشہ رہیں گے۔ اس لیے بندہ مومن کے لیے تعلیم یہ ہے کہ گناہ کا ہو جانا یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، یہ انسان کی نیچر میں، فطرت میں ہم سے گناہ ہونا ہے۔ خطرناک بات یہ ہے اس گناہ پہ ڈٹ جانا اور اس گناہ سے باز نہ آنا۔ اللہ نہ کرے انسانی بشری تقاضے کے تحت اگر کوئی گناہ سرزد ہو جائے، فوراً اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرو، فوراً توبہ کا دروازہ کھٹکھٹاؤ۔ اللہ بڑا رحیم اور کریم ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے تمہارے گناہ اگر آسمان کے کناروں تک بھی پہنچ جائیں اور تم سچے دل سے رب کی بارگاہ میں ایک سجدہ توبہ بھی کر لو تو اللہ تمام گناہوں پہ پردہ ڈال دے۔ اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے، رحمان ہے، کریم ہے، کرم کرتا ہے۔ اگر گناہ ہو جائے تو پھر توبہ کی طرف آنا چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ اس گناہ پر انسان جو ہے وہ ڈیچ بنا رہے، اس پہ دانت نکالتا رہے۔ اب تو بے شرمی کا یہ عالم ہے کہ جو ہے وہ بتاتے ہیں ہم لوگوں کو، ٹھیک ہے نا، کہ میں یہ قلعہ فتح کر لوں، ٹھیک ہے۔ ینگ جنریشن ہے وہ جب اکٹھی ہوتی ہے وہ اپنے سارے کرتوتوں کے بارے میں ایک دوسرے کو بتاتی بھی ہے، ہنستی بھی ہے، اور اس پہ بجائے یہ کہ کوئی ان کو خوف خدا دلا دے اور کوئی ان کی رہنمائی دوسری طرف کر دے، ٹھیک ہے۔ یہ مومن کی شان ہونی چاہیے کہ کوئی غلط کرتا ہے، گناہ کرتا ہے تو اس کو ہدایت کا راستہ دکھایا جائے، اور یہاں پہ اس کے ساتھی بن کے شاباش دی جاتی ہے، اس کو جو ہے ہلہ شیری دی جاتی ہے کہ تیرے ورگا تو کام ہی کوئی نہیں کرتا، ٹھیک ہے۔ حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کشتی پہ سفر فرما رہے تھے، وہاں پہ چند جو ہے مسخرے نوجوان بیٹھے تھے اور وہ حضرت جنید بغدادی کو طنز کر رہے تھے، تانے دے رہے تھے، آپ ایک مولوی صاحب، آپ ایک صوفی صاحب، آپ ولی بنے، اے عالم بنے، اس طرح کی باتیں جو ہے وہ کر رہے۔ آپ جو ہے خاموشی سے سنتے رہے، یہ کہ اگر یہ میری وجہ سے خوش ہوتے ہیں تو ہوتے رہیں، میرا ایک سے کیا لینا دینا۔ جب آپ اترے نا کشتی سے، اپنی چادر کو ایسے جھاڑا اور کہا کہ نہ میرا حساب یہاں پہ ہوگا نہ مرنے کے بعد ہوگا، نہ مرنے، یہ جملہ فرما کہ میرا حساب نہیں ہے، کہ میرے پاس ہے ہی کچھ نہیں، حساب کس چیز کا ہوگا۔ تو جب آپ نے یہ بات بتائی نا، نوجوانوں کے کان کھڑے ہوئے اور انہوں نے پوچھا کہ یہ آپ نے کیوں جملہ بولا؟ آپ نے فرمایا اس لیے بولا ہے کہ تم قیامت کے دن کے حساب سے بے خبر ہو، جو منہ میں آتی ہے کہتے جاتے ہو، ان باتوں کا بھی حساب ہوگا۔ جب ان کو احساس ہوا کہ ہم نے واقعی بلا وجہ بغیر کسی گناہ اور جرم کے ہم نے یہ جملے کسے ہیں، وہ کہنے لگے حضرت جائیے گا بعد میں، پہلے ہم سے توبہ کروا لیں۔ آپ نے توبہ بھی کروائی اور ہدایت کا وہ راستہ دکھایا۔ وہ نوجوان نہ صرف شریعت کے پابند بنے بلکہ اس طرح توبہ کی کہ اپنے زمانے کے سارے ولی بن گئے۔ سبحان اللہ۔ دیکھیے مومن کی شان یہ ہے کہ اگر کوئی غلطی پر ہے تو اس کی ہدایت کا راستہ بنائے، اس کو سیدھی بات بتائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جس کا گناہ اور جس کی برائی اس کو گھیر لے۔ اللہ کا وعدہ ہے کہ شرک کے علاوہ اللہ تعالیٰ سارے گناہ معاف فرما دیں۔ گناہ ہو جائے تو پھر توبہ کا دروازہ کھٹکھٹائیں، اور فرمایا والذین آمنوا، اور جو ایمان والے ہیں، وعملوا الصالحات، اور نیک عمل کرتے ہیں، اولئک اصحاب الجنہ، یہ جنتی لوگ ہیں، ہم فیہا خالدون، اور وہ جنت میں ہمیشہ رہیں گے۔ یعنی اللہ جس کو جنت عطا فرمائے گا وہ وقتی نہیں ہوگی، وقتی نہیں ہوگی کہ آپ کو ہفتہ، 2 ہفتے، مہینے کے لیے رکھ لے اور بعد میں پھر نکال لیا جائے، نہیں۔ اللہ نے جنت میں جس کا بھی داخلہ کرنا ہے وہ دائمی طور پر کرنا ہے،
ہمیشہ کے لیے کرنا ہے، اور اس انداز میں کرنا ہے کہ وہ جنتی جنت میں جانے کے بعد جو جو طلب کرے گا ابھی وہ زبان پہ نہیں آئے گی، اللہ پہلے پوری فرما پہلے پوری فرما اور اس میں ہمیشہ رہے، یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے۔ اور یہ کس کے لیے؟ کہ جو اپنے آپ کو ایمان کی حالت میں اور عمل صالح کی حالت میں رکھتے ہیں، مرنے کے بعد پھر ان کے لیے جو برزخ کے جہان کا عالم ہے وہ عام انسانوں کا ایسا نہیں ہوتا، غیر مسلموں کا ایسا نہیں ہوتا، بلکہ مومن کی جو شان ہوتی ہے کہ وہ جب اس دنیا سے جا رہا ہوتا ہے، المعجم الکبیر میں یہ حدیث مبارکہ موجود ہے، مسند امام محمد بن حنبل میں یہ حدیث مبارکہ موجود ہے کہ جب نیک اور صالح بندہ حالت ایمان میں جا رہا ہوتا ہے تو وہ جنازہ اٹھانے والوں کو آواز دے رہا ہوتا ہے کہ اجلونی اجلونی قدمونی قدمونی، اے مجھے اٹھانے والوں مجھے جلدی قبر کے حوالے کر دو، اللہ نے میری قبر کو میرے لیے جنت بنا دیا، اس کے لیے پھر قبر جنت بن جاتی ہے۔ اور ترمذی شریف کی حدیث مبارکہ ہے کہ جب مومن کو قبر میں لٹا دیا جاتا ہے، اگر وہ صاحب ایمان ہے، صاحب عمل صالح ہے، اللہ اس کی قبر کو 60 گز جو ہے وہ جنت کی طرف کھول دیتا ہے۔ وہ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں بھی بقیہ زندگی حالت ایمان اور حالت عمل صالح پر جو ہے گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نت نئے دور کے نئے نئے فتنوں سے اپنی سوچوں کو، اپنے خیالات کو، اپنے نظریات کو بچاتے رہنے کی اور اپنے نظریہ ایمان اور اسلام پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ واخر دعوانا